آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا. میں آپ کو تصویریں دوں, میرے اس نے کپڑے تک پھاڑے ہیں, مجھ پہ تشدد کرتا رہا. اس نے مجھ سے غلط کام کروائے, لڑکیاں لڑکے لے کے آتا تھا اور ادھر ہی جگہ دیتا تھا. پورے 5 سال کے بعد اس کو اور آپ دونوں کو یاد آیا کہ نکاح کرنا چاہیے, تب ہو تو غلط رہا تھا نا, عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. پائی ہے تو میں نے توبہ بھی تو کی ہے نا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. ناظرین میرے ساتھ فرزانہ موجود ہیں جن کے ساتھ عباس نے جو ہے ان کے ساتھ شادی کرنے کا نہ جانے ڈھونگ رچا ہے, نہ ان کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس نے ان کے ساتھ شادی کی ہے, نکاح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اور اب ان کو چھوڑ کے چلیں گے اور بہت ہی سنگین الزامات اس پر لگا رہا ہے. سارا واقعہ کس طرح سے ہوا ہے, میرے ساتھ فرزانہ موجود ہے, میں انہی سے جانتی ہوں. السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام. فرزانہ کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ مجھے بتائیں کہ عباس سے آپ کی ملاقات کب اور کس طرح سے ہوئی تھی؟ عباس ہمارے بازار میں ایک موبائل شاپ پہ تھا, ادھر سے اسے نمبر ملا اور اس نے رابطہ شروع کر دیا اور گلی کے چکر لگاتا رہا. رات 3 بجے میں مر جاؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. پھر آہستہ آہستہ میں آپ کو اس نے کس طرح سے دیکھا تھا؟ مطلب موبائل شاپ پہ تو وہ کام کرتا تھا, چینج کروانے گئی تھی, اسی وجہ سے وہ میرے نمبر اس نے موبائل سے لے لیا. مطلب آپ اس کی شاپ پہ موبائل چینج کروانے گئے تو اس نے وہیں آپ کو دیکھا اور وہیں عشق میں مبتلا ہو گیا, جو نہ جانے ڈھونگ رچ رہا ہے. ہاں جی, میرے گلی کے چکر رات کے 3 بجے لگاتا رہا. میرے گلی میں گارڈ بھی بیٹھا رہا, دروازہ بھی لاک کرتا ہوتا تھا. میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, مجھے تم اچھی لگتی ہو, یہ ہے وہ. میں نے اسے کہا میرے بچے ہیں, میں پہلے ہی میرا گھر برباد ہوا ہے, میں اب دوبارہ کسی کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی. میں نے بہت کہا. میں اپنے والد کے پاس رہتی تھی اپنے گھر میں, اور میرے طلاق یافتہ تھی. ہاں جی, میں طلاق یافتہ ہوں, اور اس لیے میں گھر میں اپنے بچوں کے پاس رہتی تھی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹیاں 2 بیٹے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے اسے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں, میرا خرچہ سارا میرے والدین اٹھاتے تھے اور میرے والد میرے پاس ہی رہتے تھے. اس نے کہا نہیں, میں اس طرح ہوں, میں مر جاؤں گا, میری جان ہے. میں اس کے جان سے میں آ گئی, اس پہ اعتبار کر بیٹھی. جب آہستہ آہستہ یہ گھر میں آتا جاتا رہا, اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم یہ کام شروع کر لیتے ہیں. اس نے مجھ سے غلط کام کروائے, اس پیسوں سے یہ خود ہی سارے غلط کام کروا کے اس پیسوں سے اس نے کس قسم کے غلط کام اس نے آپ سے کروائے؟ زناکاری کی. زناکاری مطلب آپ سے کرواتا تھا؟ نہیں, لڑکیاں لاتا تھا میرے گھر میں اور کہتا تھا میرے ہی دوست ہیں سارے, لڑکیاں ہیں, لڑکے میرے دوست آتے جاتے ہیں, تو یہ کام کر لو. تو آپ کی بات سمجھ نہیں پائی. آپ کا گھر تھا, آپ کے گھر میں لڑکیاں اور لڑکے لے کے آتا تھا؟ لڑکیاں لڑکے لے کے آتا تھا اور ادھر ہی جگہ دیتا تھا. اس کی 5 سال اس نے یہی کام کروایا. 5 سال بعد اس نے مجھے صرف جگہ دینے کے لیے ان سے پیسے لیتا تھا, صرف جگہ پرووائڈ کر رہا تھا؟ جگہ پرووائڈ کر رہا تھا. اور پھر کہتا کہ میں نے تجھ سے نکاح کرنا ہے. میں نے کہا مجھ سے نکاح کر لو, میرے والد روز مجھے ڈانٹتے ہیں. عباس نے جو ہے یہ دھندا کروانے کے لیے جو لڑکیاں تھیں, وہ لڑکیاں اس نے رکھی ہوئی تھی؟ اسے ہی پتا تھا یہ کہاں سے لے کے آتا جاتا ہے. اس کے دوست بھی ساتھ اس کے ملوث تھے. تو آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہا تھا؟ ہاں جی, گھر میرا خراب ہوا ہے, گھر میرا بدنام ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ چیز نہیں پتا تھا کہ یہ کام کر رہی ہے, مطلب یہ کام ہو رہا ہے جب وہ 1 دن لڑکی لے کے آیا, 2 دن لے کے آیا, اور لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہے, مطلب پراپر طریقے سے وہاں پہ پیسے اسے چاہیے تھے. میں نے اس کا پیسے چاہیے تھے, وہ پیسے لیتا تھا اور اپنا کارخانہ بناتا جا رہا تھا. پیسے لے کے 2016 میں اس نے کہا کہ میں نے نکاح کیا, میں اس کے کرنا ہے. میں اس کے ساتھ 2016 میں اس کے ساتھ گئی. 2 اس کے دوست تھے, کاری لے کے آیا, کہتا یہ میں تمہارے ساتھ میں نے نکاح کر لیا ہے, تو میں یہ رجسٹر کروا کے تجھے دے دوں گا. اس کے بعد اس نے مجھے رجسٹر کروا کے نکاح نہیں دیا, نکاح نامہ نہیں دیا. اچھا, یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسی پیسے کی کیا حوث کہ جنسی مطلب جسم فروشی کرنے کے بعد جو پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں اس سے اپنا کارخانہ بنا رہے ہیں؟ ہاں جی, کارخانہ بنایا اس نے, غازی روڈ فیکٹری ڈالی ہے. اب اس نے سیل نہیں کیا, میرے خیال سے ٹھیکے پہ دیا ہے. میں نے اسے لڑائی کی, میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, اب مجھ میں ہمت نہیں ہے, میرا گھر خراب ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جب آپ خود بھی یہ کام کرتی تھی؟ نہیں, میں خود نہیں کرتی تھی. آپ کو جسم فروشی کے دھندے میں نہیں؟ نہیں, میں خود نہیں تھی, میں اسی کے ساتھ تھی, اسی کے ساتھ رہ رہی تھی, اسی کے ساتھ ہی یہی میرے گھر میں تھا. تو مطلب آپ کا جو بھی جنسی تعلق تھا یا جو بھی تعلق تھا وہ صرف عباس کے ساتھ تھا اور باہر کسی مرد کے ساتھ نہیں تھا؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے جب بھی اس سے نکاح نامہ مانگا اس نے لڑائی کی. اس کے بعد اس نے خود ہی مخبری کر کے خود چھت سے بھاگ گیا اور مجھے پکڑا دیا. آپ نا بات تھوڑا سپیڈ میں بتا رہی ہیں, میری ناظرین سمجھ نہیں پا رہی ہے. اس نے آپ سے نکاح کیا؟ ہاں جی. آپ کو ملا کب تھا؟ 2011 میں. 2011 میں ملا. اور نکاح آپ سے کب ہوا؟ 2016. مطلب پورے 5 سال کے بعد اس کو اور آپ دونوں کو یاد آیا کہ نکاح کرنا چاہیے تب؟ مطلب اس سے پہلے نکاح کہ اس سے پہلے ویسے ہی آپ کے پاس آتا تھا, رہتا تھا, بیٹھتا تھا, جو مطلب چلا جاتا تھا؟ ہاں جی. تو اس کے بعد رہنا شروع. آپ کے والد نے بھی نہیں بولا کہ یہ آپ کے بہت بزرگ تھے, لڑائی کرتے تھے, جھگڑا کرتے تھے, یہ نکاح کیوں نہیں کرتا,
یہ نکاح کیوں نہیں کرتا. میرے والد نے ڈانٹا, پھر اس نے نکاح کیا. نکاح اپنے دوستوں کے ساتھ کی مل کے, اور ساتھ ہی مولوی لے کے آیا, اس کے ساتھ بیٹھ کے باہر مجھے لے گیا. میں نے نکاح کر لیا ہے. میرے ابو کو کہتے ہیں جی انکل جی میں اندے نال نکاح کر لیا. مطلب 5 سال آپ کے ساتھ یوں ہی رہنے کے بعد 2016 میں اس نے آپ سے نکاح کیا, وہ بھی آپ کے گھر میں نکاح نہیں ہوا, باہر کہیں لے کے گیا, اور آپ کے والد اس نکاح میں شامل نہیں تھے؟ میرے والد بیمار تھے, نہیں گئے. تو میرے بہن بھائیوں کو سب کو کہتا نکاح ہو گیا ہے, میں آپ کو دکھا دوں گا, سب کو کہہ رہا تھا نکاح ہو گیا. یہ میری کیا نکاح ہو گیا تھا؟ آپ نے مطلب بیٹھی تھی, آپ نے نکاح پڑھا تھا وہاں؟ ہاں جی, میں نے نکاح پڑھا ہے. تو کہہ رہے ہیں بس نکاح ہو گیا ہے, تو آپ جاؤ, میں رجسٹر کروا کے نا آپ کو دے دوں گا, آپ مجھ پہ بھروسہ. تو میں اس پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی. میں خود کہہ رہی ہوں میں اس پہ اندھا بھروسہ کرتی تھی, تو آج تک کرتی رہی ہوں. 1 سال تک میں, اب میرا بھروسہ ٹوٹا ہے, میں اس پہ بھروسہ کرتی رہی ہوں. 2017 میں اس نے مجھ پہ مخبری کی اور مجھ پہ پرچہ کروایا. مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس نے مخبری کس بات کی کروائی ہے؟ کہ یہ کام کرواتی ہیں. اس میں تو صداقت تھی نہ سچائی تھی, کیونکہ آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہا تھا, پروسٹیٹیوشن کا کام ہو رہا تھا آپ کے گھر میں میں. نے سزا بھی لی, میں مانی, میں نے اس کا نام نہیں لیا. جیل کاٹ کے آئی؟ نہیں, میں نے دوسرے دن ضمانت ہوئی, مجھے اسی وقت لے گئے تھے. اس کا مجھ پہ پرچہ ہوا, وہ پرچہ مجھ پہ 2017 میں ہوا. اس نے میرے ساتھ اس طرح کا کام کیا. اس کے بعد میں اس کے ساتھ بحث کرتی رہی, نکاح نامہ مانگتی رہی, لیکن یہ 2021 تک میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہا. اس کے بعد اس کے رویے خراب ہو گئے, ہر روز لڑائی جھگڑا, لیٹ آنا, یہ کرنا وہ کرنا. 2016 میں آپ کا اور عباس کا نکاح ہوا, لیکن آپ کے پاس ابھی تک نکاح نامہ نہیں ہے, اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے. کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے, میں نے کہا طلاق کے ڈاکومنٹس دے دے مجھے, وہ بھی نہیں دے رہا. اور طلاق دی کس طرح سے؟ زبانی کلامی دی ہے یا پیپرز بھیجے ہیں؟ دی نہیں ہے, طلاق بھی نہیں اس نے دی. اس نے مجھے کوئی طلاق نہیں. مطلب آپ کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مجھے اس نے آپ کو طلاق سے میں سب کچھ کیا, اس نے جو بھی آپ سے نکاح جو ہے تقریباً 5 سال آپ کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے کے بعد اس کو یاد آیا ہے کہ بھی میں نے نکاح کرنا ہے. ہاں جی, وہ بھی میں نے کہتی رہی ہوں, آج کرتا ہوں, شروع سے کہتی رہی ہوں نکاح کر لو نکاح کر لو, آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں آج کرتا ہوں, بس یہی کہتا کہتا اس نے اتنے سال نکال دیے. پھر 2016 میں مانا جا کے, تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کسی جو گھر میں کام ہو رہا تھا, جو دھندا آپ کے گھر میں چل رہا تھا, اس کی مخبری آپ کے خلاف خود ہی اس نے کر دی. اس نے کروائی ہے, اس نے کروائی ہے, اسی نے سارا کچھ میرے ساتھ غلط کروایا, کروا کے اور خود آج حاجی بن گیا اور مجھے برا کہہ رہا ہے. 5 جنوری کو جب یہ لاسٹ میرے پاس رہا ہے, میرا 20 لاکھ روپیہ اور 5.5 تولے زیور وہ لے کے گیا, اپنی نئی بیوی کو ڈالا اس نے جا کے. آپ کو پتا تھا کہ شادی شدہ ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ پتا تھا, جب پتا چلا ہے پھر میں اس کے گاؤں گئی ہوں. جب پتا چلا میں اس کے گاؤں گئی ہوں, شور ڈال کے آئی ہوں. اس کے بہن بھائیوں نے وہاں بھی مجھے ذلیل کیا. شادی کب ہوئی ہے؟ جب آپ کے ساتھ تعلقات میں تھا تب شادی ہوئی تھی یا ابھی آگے کی ہے؟ 8 جنوری کو 2022 جنوری کو لاسٹ میرے پاس تھا. 8 جنوری کو اس نے شادی کر لی. پھر میں 12 جنوری کو اس کے گھر والوں کے پاس گئی ہوں, وہ بھی اسی طرح کی بدتمیزی کر رہے تھے. میں نے کہا یہ میرا ہسبینڈ ہے, کہتے ثبوت دے. میں نے کہا ثبوت بھی اسی کے پاس ہے, کوئی اتنے سال رہ کے اس کے پیچھے نہیں آ سکتی. مطلب 12 سال 2011 سے لے کے 22 تک وہ آپ کے ساتھ رہا ہے, ٹھیک ہے. 12 سال میں آپ اس کے گھر والوں سے کبھی جا کے ملی ہیں؟ آپ نے اس کو بتایا کہ میں اس کی بیوی, میں اکیلا ہوں. یہ جب گھر والوں نے نکال دیا تھا, اسے گھر والوں نے نکال دیا تھا, میں یہ پیچھے بھی 4 لڑکیوں کے ساتھ غلط کر کے آیا. یہ پیچھے 4 لڑکیوں کے ساتھ غلط کر کے, سائرہ, نادیہ, سائمہ اور آمنہ, یہ 4 لڑکیوں کے ساتھ غلط کر کے یہ گاؤں سے اس کی فیملی نے اسے نکال دیا تھا. مجھے بعد میں پتہ چلا. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا تھا؟ ہاں جی, انہی کے ساتھ بھی ایسے کرتا تھا. تو گاؤں سے نکالا گیا ہے, تو اس نے کہا میرا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, صرف ادھر سسٹر ہے. سسٹر کے پاس جاتا ہوں, کہتا تھا تجھے مجھ سے مطلب ہے, میں تیرے پاس دن رات رہ رہا ہوں, تجھے کسی سے کیا لینا دینا. تو میں نے کہا جب انہوں نے نکال دیا ہے تو میرے پاس ہی ہے نا. یہ پیچھے بھی ان لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کرتا رہا. میم پورے گاؤں کو پتا ہے. اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہا ہے, اس دوران کوئی بچے, آپ کے بچے ہیں عباس میں سے؟ پہلے جو شوہر کے بچے ہیں وہ تو ہیں آپ کے پاس. ایک اس نے ڈی این سی کروا دی تھی, ایک اس نے کروا دی تھی کہ ابھی میں پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں پھر میں دوبارہ کروں گا. تو فیکٹری اس نے ڈال لی, پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اب ایک بچہ, مطلب 12 سالوں میں صرف مطلب ایک ہی کیا نام ہے پریگننسی اس نے ختم کروائی. ہاں جی. اس کے بعد اس نے مجھے نشے دینے شروع کر دیے. باہر سے دودھ لاتا تھا, نشے مکس کر کے دیتا تھا. میں اس کا حلف لے سکتی ہوں میم, میں اس کا بھی حلف لے سکتی ہوں, میں ڈی این سی کا بھی حلف لے سکتی ہوں, میں نکاح کا بھی لے سکتی ہوں.
میں ہر نہیں تو آپ کو نشہ دیتا کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کی رضامندی سے آپ کے گھر میں پروسٹیکیوشن ہو رہی تھی نا، دھندا ہو رہا تھا تو دودھ لاتا تھا، بائی سے مکس کر کے لاتا تھا. نہیں مطلب نشہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ سب بچہ نہ ہو. میم مجھے بہت بلیڈنگ ہوتی تھی اس کی وجہ سے. میں نے پھر ڈاکٹر کو چیک کروا، اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کہتا نہیں ویسے کوئی پرابلم ہوگی. اور میم اسی وجہ سے اس نے مجھ پہ یہ ظلم کیا، نشے دے دے کے. جب میری حالت اتنی بری ہو گئی، اسی نشے میں 20 لاکھ اور وہ لے کے گیا میرا زیور. 12 سالوں میں آپ کو اب آ کے ہوش آئی ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ نشہ؟ میں نے 10 سال میم اپنی عزت کی وجہ سے کچھ نہیں کیا. ایسی کیا نہیں دیکھیں معذرت کے ساتھ فرزانہ جی، عزت آپ اپنی عزت کی بات کریے، آپ اپنے گھر میں بچیاں لڑکیاں، چلے ٹھیک ہے ابھی رضامندی سے آتے ہیں جیسے بھی، لیکن ہو تو غلط رہا تھا نا، عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. پائی ہے تو میں نے توبہ بھی تو کی ہے نا، اس کی سزا پا کے میں نے توبہ کی ہے کہ اگر میں نے کسی کا برا کیا تو میرے ساتھ بھی تو ہو رہا ہے نا. میں نے توبہ کر لی میم، مجھ سے وہ غلطی ہوئی، اس کی میں نے توبہ کی، میں نے سزا پائی اس بندے کے پیچھے لگ کے. اس کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہوئی ہوں میم. اس لیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا. میں آپ کو تصویریں دوں، میرے اس نے کپڑے تک پھاڑے ہیں، مجھ پہ تشدد کرتا رہا. لیکن میم میں اس پہ پھر بھی غلط نہیں کر رہی تھی، میں اس پہ بھروسہ ہی کر رہی تھی. میں نے اتنے سال اپنی عزت کی وجہ سے میم میں نے اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیا، کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا. 10 سال تک میم میں یہی کہتی رہی ہوں، بس تو ہے میرا، تو ہے میرا. 10 سال تک میں نے میم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ خود بیٹیوں والی ہیں، آپ نے بتایا کہ 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں آپ کے. آپ اپنے گھر میں یہ کام کرتی رہی کہ آپ کو ذرا بھی اس دوران خوف نہیں آیا کہ یار میری خود کی بیٹی ہیں، اللہ نہ کرے ان کے آگے آ جائے؟ اتنے ہاتھوں پہ چڑھ گئی، اس کی میں نے سزا پائی ہے نا. یہ بھی دیکھ لیں کہ جو عورت خود اتنی بری سزا میں ہوئی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں میم. آپ کے ساتھ غلط صرف اتنا ہوا کہ آپ کے 5.5 لاکھ سونا، 5.5 تولے سونا اور 20 لاکھ روپے لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ غلط ہوا. دیکھیں مجھے پتا چلا نا کہ یہ غلط کام ہے تو میں نے توبہ کی ہے. میں 4 سال سے توبہ کر کے بیٹھی ہوں، 4 سال سے میں توبہ کر کے بیٹھی ہوں. مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اس بندے نے مجھے اپنا کاروبار اور گاڑی بنانے کی وجہ سے غلط کیا. ایسے بندے کو میں یقین مانے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، ایسا بندہ کسی عورت کی زندگی میں نہ ہے. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے نا، کسی عورت سے ایسی غلطی نہ ہو. یقین مانے میم، میں خود کہتی ہوں، میں اگر اندھی ہو گئی تھی نا، اعتبار میں آ کے میں نے غلط کیا نا، تو میرے ساتھ بھی غلط ہوا ہے میم. اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، شادی کا دھوکہ کیا، اس نے کوئی ڈیورس نہیں دیا. اس نے آج کل اتنی پریشانیوں میں اس نے مجھے اس طرح کی باتیں سنائی ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں میم ہو سکتی. اور جس دن اس نے شادی جا کے کی ہے، جا کے دیکھی، اس کو زیور میرا پہنایا، اسی دنوں میں اس نے مجھے بلاک کر دیا. مجھے تکلیف ہے تو میں نے آپ لوگوں کو خود کہا ہے. کیا چاہتی ہیں، چاہتی کیا ہیں آپ؟ میں اسے سزا دلانا چاہتی ہوں میم. اگر میں بری تھی، سب کو کہتا اگر میں بری تھی تو میرے ساتھ کیوں رہا میم؟ برا تو بنانے والا یہ ہے مجھے. میں پاگل تھی، میں اس کی باتوں میں آ گئی. جی ناظرین، آپ نے فرزانہ کا سارا بیان سنا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ فرزانہ بھی ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کی بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے. 11 سے 12 سال اس شخص کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کو اب جا کے خیال آ رہا ہے کہ وہ بندہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، سارا سامان لے کے چلا گیا ہے. یہاں پہ میسج آپ نے ساری بات سنی، میسج اینڈ پہ یہ نکلتا ہے کہ خدا را کسی پہ اتنا اندھا اعتماد نہ کیا کریں کہ اپنی گھر کو جو ہے دھندے کا گھر بنا لو، جسم فروشی کا گھر بنا لو. 12 سال 6 سال اس سے جنسی تعلق رکھنے کے بعد جب نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کا بھی آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. مطلب ایک حساب سے آپ زنا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. اور اب جو شخص عباس اس کا پیسہ لے کے چلا گیا ہے، ان کے گھر میں دھندا کروانے کے بعد جو پیسے اکٹھے کیے اسے اپنا گھر بار سارا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر لی، اپنی بیوی سے شادی کر لی، اپنی ہستی بسی زندگی گزار لیا ہے. لیکن یہاں پہ فرزانہ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. قانونی کیس جو ہے اس نے کیا ہے، FIR کروائی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی بھی غلطی ہے. اس کیس کو دیکھا جائے اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے اگر کہیں وہ غلط ہے تو اس کو بھی سزا دلائی جائے. اسی میسج کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.